جی یاجوج ماجوج انڈیا نیلا ملیا بشرا اسفا اطفا کہاں ہیں سارے؟ السلام علیکم پیارے حضور. تو آج ہم یاجوج ماجوج کے بارے میں پریزنٹیشن کریں گے. جیسا کہ ہم نے تلاوت میں سنا تھا کہ یاجوج ماجوج سے حفاظت کے لیے ایک قوم ذوالقرنین سے مدد مانگتے ہیں. اب اس بارے میں ہم یاجوج ماجوج کا تاریخی لحاظ سے اور پیش گوئی کے لحاظ سے بتائیں گے. یاجوج ماجوج کے معنی ہیں دو قومیں جو اپنے فتنہ کی وجہ سے ساری دنیا کی تباہی کا باعث بنے. پہلے زمانے میں جب یاجوج ماجوج کا فتنہ اٹھا تھا تو اس وقت کے لوگوں نے خورس بادشاہ یعنی سیرس جسے کہتے ہیں اس سے مدد مانگی تھی کہ یاجوج ماجوج کے خلاف ہماری مدد کریں اور ہمارے اور ان کے درمیان روک بنا دیں، کیونکہ اس وقت وہ لوگ اکثر یاجوج ماجوج کے حملوں کا شکار ہوتے رہتے تھے. جیسا سورۃ کہف کی آیت 95 میں ہے جو آج تلاوت کی گئی ہے. انہوں نے کہا، اے ذوالقرنین، یاجوج ماجوج یقیناً اس ملک میں فساد پھیلا رہے ہیں، بس کیا ہم لوگ آپ کے لیے کچھ خراج اس شرط پر مقرر کر دیں کہ آپ ہمارے درمیان اور ان کے درمیان روک بنا دیں. یعنی اس علاقے کے لوگوں نے خواہش کی کہ ایک دیوار بنا دی جائے، کیونکہ وہ علاقہ ایسا تھا کہ دونوں طرف پہاڑ تھے اور ان کے درمیان میں درہ غیر محفوظ تھا جہاں سے یاجوج ماجوج حملہ کرتے تھے، اور اس جگہ دیوار بنائی گئی تھی. اس علاقے کے لوگوں نے مٹیریل جمع کیا تھا اور خورس بادشاہ نے انجینئرنگ کا کام کروایا تھا. دیوار میں تجارت کے لیے دروازے بھی بنائے گئے. جب دیوار بن گئی تو یاجوج ماجوج کے حملے رک گئے. یاجوج ماجوج دیوار پر چڑھ کر بھی نہیں آ سکتا تھا کیونکہ وہاں حفاظت کے لیے سپاہی موجود ہوتے تھے. حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی آیت 98 کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ یہ مراد نہیں کہ دیوار اس قسم کی تھی کہ اس پر چڑھنا یا اس میں نقب لگانا یعنی چھپ کر دیکھنا ناممکن تھا، بلکہ چونکہ اس میں برج یعنی مینار اور قلعے یعنی فورٹ تعمیر کیے گئے تھے جہاں سے سپاہی پہرے کے لیے مقرر رہتے تھے، اس لیے دیوار پر چڑھنا یا نقب لگانا ناممکن تھا، کیونکہ پہرہ دار ہر اس شخص کو جو چڑھتا یا نقب لگائے مار سکتے تھے. پھر آیت 99 میں لکھا ہے کہ خورس بادشاہ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اور یہ بھی مراد ہے کہ اور خورس بادشاہ نے مصر اور فارس کے بھی بادشاہ تھے. ان کا نام ذوالقرنین یعنی دو سینگوں والا اس لیے ہے کیونکہ حضرت دانیال نبی نے ان کے بارے میں خواب دیکھا تھا کہ دو سینگوں والا مینڈا رستے میں کھڑا ہے، یعنی ٹو ہورن رام، جس کے بارے میں فرشتے نے بتایا تھا کہ یہ مصر اور فارس کا بادشاہ ہے. اس زمانے کے ذوالقرنین خورس بادشاہ تھے اور انہوں نے دیوار بنا کر یاجوج ماجوج کے فتنے کو روک لیا تھا. لیکن سورۃ کہف کی آیت 99 میں پیشگوئی ملتی ہے کہ دیوار ٹوٹ جائے گی. حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تشریح میں فرماتے ہیں، آخری زمانے میں ایک بار پھر یاجوج ماجوج کا فتنہ اٹھے گا جب یاجوج ماجوج کا سمندروں پر قبضہ ہوگا اور سب دنیا کے سمندروں پر ان کے جہاز چلیں گے. حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آیت 101 کی تشریح میں کہ ایک دوسرے سے دشمنی بڑھ جائے گی اور ملک پر غلبہ پانے کی کوشش کرے گا. اور یہ بھی مراد ہے کہ یہ اقوام سخت بے دین ہوں گی اور اللہ تعالیٰ سے غافل. حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ غیب سے سامان پیدا کرے گا اور ان کی ترقی تنزل سے بدل جائے گی، یعنی ترقی کم ہو جائے گی، تب مایوس ہو کر ان کو دین کی طرف توجہ ہوگی. ذوالقرنین اور یاجوج ماجوج کے قصے کو تاریخی رنگ میں سمجھتے ہوئے ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ یہ قصہ پیش گوئی کا رنگ بھی رکھتا ہے. اس بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، قرآن شریف صرف قصہ گو کی طرح نہیں ہے بلکہ اس کے ہر ایک قصے کے نیچے ایک پیش گوئی ہے، اور ذوالقرنین کا قصہ مسیح موعود کے زمانے کے لیے ایک پیش گوئی اپنے اندر رکھتا ہے. اور یاجوج ماجوج کے بارے میں احادیث میں بھی ذکر ملتا ہے. اس کے بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، اور احادیث صحیح صاف اور صریح لفظوں میں بتلا رہی ہیں کہ یاجوج ماجوج اپنی قوت اور طاقت کے ساتھ تمام قوموں پر غالب آ جائے گی اور ان کے ساتھ کسی کو تابع مقابلہ نہیں رہے گی. تب مسیح موعود کو حکم ہوگا کہ اپنی جماعت کو
کوہ طور کی پناہ میں لے آوے، یعنی آسمانی نشانوں کے ساتھ ان کا مقابلہ کرے۔ بس یاجوج ماجوج کے قصے کو پیشگوئی کے رنگ میں سمجھتے ہوئے ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی یاجوج ماجوج کی تشریح سنتے ہیں۔ کس سے لکھوایا تم نے یہ؟ ہاں جی، کس سے؟ خود ہی کیا ہے؟ ذرا نوٹس لیے ہیں؟ ہاں جی، یہ تفسیر لیکن کبیر تم نے شروع اس طرح کیا تھا جس طرح شروع اپنے طرف سے کہیں اور سے نوٹ لیے ہیں، حالانکہ سوائے حضرت مسیح موعود کے اس کے تھوڑے سے اقتباس کے، باقی پہلے لفظ سے لے کے آخر تک تم نے تفسیر کبیر میں سے لکھا ہوا ہے۔ ہاں جی، سارا بیس سے تفسیر کبیر سے ہی لیا ہے، اس کی بیان کیا ہے۔ آگے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بارے میں بتائیں گی اور کہ کیا سٹوری تھی کہ کس طرح وہ دیوار کافی بنائی گئی۔ ڈیٹیل سے حضرت مسلم موعود نے تفسیر کبیر میں سورہ کاف کی ہاں جی، تفسیر کی ہوئی ہے۔ ہاں جی، جن کو اردو پڑھنی آتی ہے وہ پڑھ لیں، جن کو نہیں پڑھنی آتی وہ 5 والیوم کمنٹری میں بھی کافی ڈیٹیل نوٹس ہیں، اس میں سے پڑھ سکتے ہیں۔ میرا خیال ہے نیلا نے وہیں سے لیا ہوگا۔ ہاں، یو ہیو ٹیکن اٹ فرام 5 والیوم کمنٹری؟ Yes, yeah. I'm speaking in a few minutes, but Yes, I know. okay. I'm coming. Let her speak first. السلام علیکم حضور۔ میں اب یاجوج ماجوج کے بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی اقتباسات پیش کروں گی۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یاجوج ماجوج انسان نہیں بلکہ کوئی اور مخلوق ہیں۔ اس بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام، آرام سے پڑھو، تیزی میں دوڑنا نہیں ہے، ٹرین لیٹ نہیں ہو رہی۔ اس بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اگر کہو کہ وہ درندوں کی قسم ہیں جو عقل و فہم نہیں رکھتے، تو پھر قرآن شریف اور حدیثوں میں ان پر عذاب نازل کرنے کا کیوں وعدہ ہے؟ کیونکہ عذاب گناہ کی پاداش میں ہوتا ہے، اور نیز ان کا لڑائیاں کرنا اور سب پر غالب ہو جانا اور آخر کار آسمان کی طرف تیر چلانا صاف دلالت کرتا ہے کہ وہ ذوالعقل یعنی عقل والے ہیں، بلکہ دنیا کی عقل میں سب سے بڑھ کر۔ اس اقتباس میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی بتایا ہے کہ یاجوج ماجوج کے بارے میں وعدہ ہے کہ انہیں عذاب دیا جائے گا، اور عذاب تو اسے ہی دیا جاتا ہے جسے صحیح اور غلط کی پہچان ہوتی ہے۔ یاجوج ماجوج کی نشانی احادیث میں بتائی گئی ہے کہ وہ لمبے کان اور لمبے ہاتھ والے ہوں گے۔ اس بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اگر اس بارے میں کوئی حدیث صحیح ثابت ہو تو محض استعارہ یعنی میٹافر کے رنگ میں ہوگی، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یورپ کی قومیں ان معنوں میں ضرور لمبے کان رکھتی ہیں کہ بذریعہ تار کے دور دور کی خبریں ان کے کانوں تک پہنچ جاتی ہیں، اور خدا نے بری اور بحری لڑائیوں میں ان کے ہاتھ بھی نبرد آزمائی یعنی مقابلے کرنے کی وجہ سے اس قدر لمبے بنائے ہیں کہ کسی کو ان کے مقابلے کی طاقت نہیں۔ اس اقتباس میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بتایا ہے کہ لمبے کان اور لمبے ہاتھ سے ان کی طاقت مراد ہے، اور یہ تمثیلی یعنی میٹافر زبان ہے، جیسے آج کل CCTV کیمراز ہیں، اور آج کل بھی مغربی قومیں ہی CCTV اور مانیٹرنگ میں بڑی ہوئی ہیں۔ CCTV کیا تو سیٹلائٹ ہے۔ ایک اور جگہ لمبے کان ہاتھ تو سیٹلائٹ سے پہنچ گئے ہیں ہر جگہ، یہاں بیٹھے اور تو سارا مانیٹر کر رہے ہیں، افغانستان میں کیا ہو رہا ہے، پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، سوڈان میں کیا ہو رہا ہے، صومالیہ میں کیا ہو رہا ہے، جی کتنے بھی پیدا کر رہے ہیں ساتھ ساتھ۔ چلو، ایک اور جگہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، کتب سابقہ یعنی پرانی کتابوں سے جو بنی اسرائیلی نبیوں پر نازل ہوئی تھیں صاف اور صریح طور پر معلوم ہوتا ہے، بلکہ نام لے کر بیان کیا ہے کہ یاجوج ماجوج سے مراد یورپ کی عیسائی قومیں ہیں، اور یہ بیان ایسی صراحت سے یعنی کثرت سے ان کتابوں میں موجود ہے کہ کسی طرح اس سے انکار نہیں ہو سکتا۔ سے وضاحت بھی ہوتا ہے، تفصیل سے، ڈیٹیل، کثرت۔ ہاں جی، قرآن کریم اور احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ آخری زمانے میں دجال اور یاجوج ماجوج ساری دنیا میں پھیلے ہوئے ہوں گے۔ اس بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اب کوئی مولوی صاحب بتلاویں کہ یہ تناقض کیوں کر دور ہو سکتا ہے؟ اگر دجال تمام زمین پر محیط یعنی اسپریڈ ہو جائے گا تو عیسائی سلطنت کہاں ہوگی؟
ایسا ہی یاجوج ماجوج جن کی عام سلطنت کی قرآن شریف خبر دیتا ہے وہ کہاں جائیں گے؟ یعنی جیسے ہم آج کل دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ عیسائیوں کی حکومت ہے، تو پھر اگر یہ یاجوج ماجوج نہیں تو یاجوج ماجوج کہاں ہیں؟ یاجوج ماجوج کی ایک اور نشانی جو ہم نے آج کے ارشادات میں سنی کہ یاجوج ماجوج کا لفظ آگ سے نکلا ہے، اور یاجوج ماجوج وہ قوم ہے جو تمام قوموں سے زیادہ دنیا میں آگ سے کام لینے میں استاد بلکہ اس کام کی موجد ہے۔ اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ عیسائی قومیں سب سے زیادہ آگ کو استعمال کرتی ہیں، یعنی ریل، جہاز، کار وغیرہ سب آگ پہ چلتے ہیں۔ ایک اور جگہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اب خلاصہ کلام یہ ہے کہ جبکہ ایک طرف بائبل سے یہ امر ثابت شدہ ہے کہ یورپ کے عیسائی فرقے ہی یاجوج ماجوج ہیں، اور دوسری طرف قرآن شریف نے یاجوج ماجوج کی وہ علامتیں یعنی نشانیاں مقرر کی ہیں جو صرف یورپ کی سلطنتوں پر ہی صادق آتی ہیں، جیسا کہ یہ لکھا ہے کہ وہ ہر ایک بلندی سے دوڑیں گے، یعنی سب طاقتوں پر غالب ہو جائیں گے، اور ہر ایک پہلو سے دنیا کا عروج ان کو مل جائے گا، یعنی ہر دنیاوی چیز میں ایکسلنس پائیں گے۔ اور حدیثوں میں بھی یہ بیان فرمایا گیا کہ کسی سلطنت کو ان کے ساتھ تاب مقابلہ نہیں ہوگی، بس یہ تو قطعی فیصلہ ہو چکا ہے کہ یہی قومیں یاجوج ماجوج ہیں۔ یاجوج ماجوج کے زمانہ کے بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام مزید فرماتے ہیں، یعنی ان آخری دنوں میں جو یاجوج ماجوج کا زمانہ ہوگا، دنیا کے لوگ مذہبی جھگڑوں اور لڑائیوں میں مشغول ہو جائیں گے، اور ایک قوم دوسری قوم پر مذہبی رنگ میں ایسے حملے کرے گی جیسے ایک موج دریا دوسری موج پر پڑتی ہے، یعنی جیسے ایک ویو دوسری ویو پہ پڑتی ہے، اور دوسری لڑائیاں بھی ہوں گی، اور اس طرح پر دنیا میں بڑا تفرقہ پھیل جائے گا، تفرقہ پھیل جائے گا۔ اور پھر آگے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اور اس دن جو لوگ مسیح موعود کی دعوت کو قبول نہیں کریں گے ان کے سامنے ہم جہنم کو پیش کریں گے، یعنی طرح طرح کے عذاب نازل کریں گے جو جہنم کا نمونہ ہوں گے۔ ان سب اقتباسات سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ آج حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں یہی عیسائی قومیں یاجوج ماجوج ہیں، اور اس زمانہ میں ان کا مقابلہ صرف دعا سے ہو سکتا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کے فتنہ سے بچنے کے لیے سورۃ کہف کی پہلی 10 اور آخری 10 آیات کی تلاوت کرنی چاہیے، اور ان میں بھی واضح طور پر عیسائی قوموں کا ہی ذکر ملتا ہے، اور پرانی کتابوں سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے۔ اب اس بارے میں نہیں لگتا۔ اچھا، نہیں لگتا